نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً بالکل واضح اعلانیہ، یعنی بالکل سامنے دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ تو پس پکڑا تم کو ایک کڑک نے، ایک چیخ نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، غمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن من والسلوى اور سلوى، من و سلوى اتارا۔ کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما وہ رزقناکم جو تمہیں دیا ہم نے، وما ظلمونا اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے، ولیکن لیکن کانو تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے ہرگز، یا یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا یا اللہ تعالیٰ نے تم سے کلام کیا، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں۔ سو اس گستاخی پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم اس بجلی کا آنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا، تو اس وقت ان لوگوں کا رنگ بدل گیا، وہ اور بات اور چال کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو کلام سننے سے کنات نہیں ہوئی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک ہم مان لیں گے، چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم بعثناکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہاری اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں اور پہلے ہی وہ ایمان لانے میں پس پیش کر رہے ہیں، یعنی ایمان لانے میں وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ اب وہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کروا دیا، تو پھر وہ مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بندوں کو جا کر قتل کر دیا، تو آپ اے اللہ مجھے اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اپنی رحمت سے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلویٰ۔ یہ دونوں قصے جو ہیں یہ وادی طی میں واقع ہوئے۔ اب وادی طی کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت یہ مصر میں آئے اور یہیں پر رہ پڑے۔ ملک شام جو ان کا پیچھے علاقہ تھا، عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا اور اس نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔
پھر جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جا کر جہاد کرو اور اپنے اصلی وطن کو اس سے چھڑا لو، اس کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کی طاقت کا، اس کے زور اور قوت کا حال معلوم ہوا کہ وہ تو بڑی عمالقہ تو بڑی زور آور، بڑی طاقتور قوم ہے، تو وہ ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک وہ ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی انہیں نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس، تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشاں اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طی کہا جاتا ہے۔ طی کے معنی بھی سرگرداں اور پریشان پھرنے کے ہیں، یعنی سرگردانی اور پریشانی کہتے ہیں۔ یہ وادی طی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے جب دودھ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ اب من اور سلوہ کس کو کہتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن من والسلوہ، اور سلوہ۔ من یعنی من درختوں پر ترنجبین، جو ایک شیریں چیز تھی یعنی میٹھی چیز تھی، بکثرت سے پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اسی کو من کہا گیا۔ اور سلوہ بٹیر، بٹیر ان کے پاس خود آ جاتے تھے، یہ لوگ ان کو پکڑ لیتے، ذبح کرتے، کھاتے، اس کو سلوہ کہا گیا۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یعنی آدمیوں سے بھاگنا نہ، یہ بھی معمول کے خلاف تھا، لہٰذا اس حیثیت سے یہ دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی کہ یہ دونوں غیب کے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تو اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے کہ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت بنا دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں گے نہ پھٹیں گے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار میں بڑھتے رہیں گے۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور اعجاز یہ صورت عطا فرمائی۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع نہ کریں، یعنی جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنا کھانا ہے اتنا ہی لے لو، کل کے لیے جمع نہیں کرنا۔ مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا، تو اسی لیے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نہیں تھے ان پر ظلم کرنے والے، وَلَكِنْ كَانُوا، لیکن تھے، أَنفُسَهُمْ، وہ یظلمون، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔